آیت نمبر 69 یعنی 69 سورۃ الاحزاب۔ تو آج کے درس میں یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اس سورہ مبارکہ میں 9واں خطاب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم نے منافقین، کفار، یہود و نصارہ اور فجار کی افواہوں اور ان کے پروپیگنڈے میں آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، یعنی تم نے کسی بھی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ تم نے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائی اور پھر وہ ذلیل و خوار ہوئے، تو تم بھی اگر اس طرح تکلیفیں پہنچاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے تو فرعون کے ساتھ مقابلہ تھا، لیکن جب فرعون ہلاک ہو گیا، دریا پار ہو گیا، آگے بنی اسرائیل جو ان کے ماننے والے تھے ان سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کہنے لگے جی ہمارے لیے کتاب لے کر آؤ، کتاب لے کر آئے، کہنے لگے جی اس میں احکامات مشکل ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح پھر دوبارہ کتاب یعنی دوبارہ کوئی طور پہ گئے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہنے لگے جی کہ جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے، اس کو مانو، اس وقت تک ہم نہیں یعنی جو ہے نا آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور جہاد کا مسئلہ آیا تو کہنے لگے جی آپ جائیں جہاد کریں، ہم جہاں بیٹھے ہیں، جب فتح حاصل ہو جائے گی تو آ جائیں گے۔ اسی طرح اور بہت ساری انہیں تکلیفیں پہنچائی، اور خاص طور پہ یعنی دو تکلیفوں کا جو ہے نا وہ ذکر زیادہ آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، یہ بڑا ہی مالدار اور دولت مند تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی دولت عطا کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہی یہ مخالف تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت بڑا پیسہ خرچ کر کے ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، الزام لگائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا جائے۔ لیکن جب جو ہے نا وہ میدان میں اس عورت کو بلایا، لوگوں کو بھی جمع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ اس عورت نے کھلا مکھلا اقرار کر لیا کہ مجھے جو ہے نا وہ اس مسئلے کے لیے تیار کیا ہے قارون نے اور ان لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام بالکل بری ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی مکمل جو ہے نا وہ برات کا اعلان اس عورت نے خود کر دیا، تو یہ منصوبہ بھی ناکام ہوا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور واقعہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ وہ شرم و حیا اتنی زیادہ نہیں تھی، اکثر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے، مرد ننگا ہو کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انتہائی با حیا تھے، اور موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے اور اسی طرح قضاء حاجت کے لیے بہت دور جاتے تھے جہاں پر کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو بنی اسرائیل کے بہت سارے یعنی لفنگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہے، ان کے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ نامرد ہیں، یا ان کے جو ہے نا وہ خصیتین پھولے ہوئے ہیں، یا ان کو کوئی داغ ہے، اس طرح کی مختلف جو ہے نا وہ الزامات اور مختلف باتیں کی۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں جب کوئی کرتا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ رب ذوالجلال نے ان پہ اس بات کو منکشف کرنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی برات کو اور موسیٰ علیہ السلام کے یعنی جسم کے صحیح سالم ہونے کو ان کے سامنے بالکل واضح کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ گئے اور دور جگہ غسل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پہ رکھے اور پانی میں غسل کرنا شروع کیا۔ جب غسل کر کے فارغ ہوئے، کپڑے پہننے کا وقت آیا تو کپڑے پہننے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو وہ پتھر بھاگ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صوبی الحجر، یا میرے کپڑے دو پتھر۔ تو وہ یعنی وہاں آ گیا کہ جہاں پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور انہیں جو ہے نا وہ یقین بھی ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی اس طرح کی تکلیف اور بیماری نہیں ہے، یہ صرف شرم و حیا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبرأہ اللہ مما قالوا، جو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بری کر دیا۔
کہ وہ عورت کا جو الزام لگانا چاہتے تھے وہ بھی اس میں بھی ناکامی ہوئی، اور اسی طرح دوسرا جو الزام لگایا تھا اس میں بھی جو ہے ان کو ناکامی ہوئی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر مال غنیمت تقسیم کیا تو اس میں سے ایک چادر نہیں مل رہی تھی، تو نہیں اس میں کچھ منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ تقسیم جو ہے انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، بڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائیں گے، اور ان پہ بڑے بڑے جو ہے الزامات لگائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بری کیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ کے نبی اگر انصاف نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ لیکن منافقین نے ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے، اور بات بھی وہی کرنی ہے جو کہ تکلیف پہنچانے والی ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا درجہ بھی جہنم میں سب سے نیچے اور سخت رکھا ہے۔ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تکونوا نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح آذوا جنہوں نے تکلیف پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ پس بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مما اس سے قالوا جو ان لوگوں نے کہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بالکل بری کر دیا سامنے۔ وکانا اور تھے موسیٰ علیہ السلام عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وجیہا بڑے مرتبے والے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ مرتبے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے بڑے سردار ہیں بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے، اور یہ مستجاب الدعوات تھے۔ وجیہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دے، اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کے بھائی کو آپ کے ساتھ شریک کر لیا، دونوں مل کے تکلیف کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ آگے جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 70 اور 71، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو بڑے اہم اصول بتائے ہیں۔ اگر ان دونوں اصولوں پہ ایمان والے عمل پیرا ہو جائیں تو کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا اللہ سے اتنا تعلق ہو کہ ہر وقت انسان یہ سمجھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اللہ کو حاضر ناظر سمجھے ہر وقت، تو بہت ساری برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ کا خوف دل میں ہو، یعنی خوف اس اعتبار سے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس طرح ایک شخص ہے نا، اگر کوئی اس کا بہت ہی پیارا محبوب دوست ہے یا کوئی اس کا بہت ہی قریبی ہے تو وہ اس کے بارے میں ہر وقت متفکر رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی یہ ہے کہ ہر وقت انسان اس جستجو میں رہے، اس طلب میں رہے، اس کوشش میں رہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، اور ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے رکھے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، انسان محتاط ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو انسان محتاط ہو کے پرہیزی زندگی گزارے، یہ ہے تقوی۔ فقہاء نے عام سی تعریف کی ہے نا، المتقی من یتقی نفسہ وما یضر فی الآخرہ، متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچا لے جو آخرت میں اس کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور دوسرا حکم دیا، فرمایا وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو۔ اب قولوا قولا سدیدا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایسی بات کہو کہ جس میں جھوٹ، دھوکہ، فریب اور اسی طرح غلط قسم کی جانبداری، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بات ہے تو جتنی ہے اتنی کی جائے، اس کے اوپر اپنی طرف سے حاشیے مت چڑھایا جائے، بد اخلاقی نہ ہو، حق و صداقت سے انحراف نہ ہو، اس طرح کی یعنی بات جو ہے نا وہ حق بات ہو، ہمیشہ سچی بات کرے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ تو یہ دو اصول بتائے گئے۔ اگر فرمائے یہ دو اصولوں پہ یعنی کاربند ہو جائے گا انسان، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گے، تمہارے حال و احوال کی اصلاح کریں گے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پہ چلائیں گے، اور سیدھے راستے پہ چلنا تمہارے لیے آسان کر دیں گے، اور تمہارے دنیاوی احوال بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ ظاہر تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق بھی دیں گے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی انسان ہے، ظاہر انسان گناہ کر لیتا ہے، انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا کار بنایا ہے، خطا کا پتلا ہے، اگر انسان سے کسی بھی اعتبار سے یعنی بھول کر جذبات کی روح میں کوئی بھی غلط جو ہے نا وہ عمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تقویٰ ہوگا اور ہمیشہ سچ پہ قائم رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا سب سے بڑا معیار بیان کر دیا، وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہی ہے کہ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنوا جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا اور کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات، سچی بات، سیدھی بات، حق و صداقت والی بات، یصلح لکم اعمالکم، درست کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہارے اعمال و احوال سب اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، سیدھے راستے پہ چلا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ، اور وہ شخص جس نے اطاعت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بالکل لازم ملزوم ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کا حکم دنیا کو بجا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا، فوزا عظیما، بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اس سے مراد جو ہے نا میدان محشر کی جو بڑی کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے، جنت الفردوس میں اللہ جگہ عطا کر دیں گے، وہ بڑی کامیابی رب ذوالجلال اس شخص کو عطا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ کاربند رہے گا۔ انا عرضنا الامانۃ، یہ بڑی اہم بحث ہے، اس میں سب سے پہلے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اطاعت والے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے عذاب کا جب بیان کیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے جو احکام شرعیہ ہیں جن پہ انسان عمل کر کے ثواب حاصل کرتا ہے ان کی گرانی اور مشکلات کو بیان کیا کہ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے اور کتنا مشکل کام ہے، لیکن انسان نے جو ہے نا اس کو اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ، کہ بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا۔ اس امانت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد خلافت ہے، عقائد ہیں، احکام شرعیہ ہیں، مثلا فرائض ہیں، واجبات ہیں، اب وہ کہ جن کی صحیح ادائیگی پہ اجر و ثواب ہے، اور جن سے اعراض اور انکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جی عذاب ہے۔ یہ جو احکام شرعیہ ہیں یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تین عظیم الجثہ بڑی مخلوقات ہیں ان پہ پیش کیا، یعنی آسمانوں پہ، زمینوں پہ اور پہاڑوں پہ، یہ تینوں بڑی اور مضبوط مخلوق ہیں۔ فرمایا اگر میں تمہیں عقل و شعور عطا کروں اور اپنی روح تم میں پھونکوں تو کیا تم اس کا بوجھ اٹھاؤ گے اور تمام احکام شرعیہ پہ عمل کرو گے؟ تو اب جب ان کو یہ بوجھ پیش کیا گیا تو ان تینوں مخلوقات نے رب ذوالجلال کے سامنے انکار کر دیا۔ وہ انکار کوئی معصیت کے اعتبار سے نہیں تھا، نافرمانی کے اعتبار سے نہیں تھا، ڈٹائی اور اکڑ کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ یہ عاجزانہ انکار تھا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اندر اس کے اٹھانے کی طاقت سخت نہیں ہے، اور ہم اس چیز کو جو آپ کی طرف سے لازم کی گئی ہے ادا نہیں کر سکتے، کما حق ہو، اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے اپنی معذوری اور کمزوری کا اظہار کیا۔ اب اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسان پہ پیش کیا تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں عقل و شعور بھی دوں گا، اپنی روح بھی پھونکوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے نا وہ اپنی روح جو اللہ کا خاص امر ہے وہ انسان میں ڈالا، اور پھر انسان کو
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو بار خلافت ہے یا یہ جو احکامات شرعیہ کا بوجھ ہے اور یہ جو عقائد ہیں اور میری ہر بات کو مان کے اس کو نافذ کرنا ہے، کہ آپ جو ہے نا اس بوجھ کو اٹھاؤ گے، تو اس وقت انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس پہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے اور فضیلت رکھی گئی ہے، اس کو دیکھا اور اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان پہ یہ بوجھ ڈال دیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور اس امانت اور بوجھ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام مخلوقات کا سردار بھی بنایا اور زمین میں مرکزیت اور خلافت بھی عطا کر دی۔ اب دیکھیں کہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھاتے وقت اجر و ثواب اور اس بات کو تو دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنا دیں گے، لیکن دوسری طرف نہ دیکھا نا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو پھر مجھے نقصان بھی ہوگا اور مجھے سزا بھی ملے گی، اور پھر میں نیچوں سے نیچے چلا جاؤں گا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان اپنی انسانیت پہ قائم رہے اور اس بوجھ کو اٹھائے تو وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر اس کو نہیں اٹھائے گا اور اس سے اعراض کرے گا، انحراف کرے گا، تو اسی انسان کے بارے میں اللہ فرماتے اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح بل ہم اضل سبیلا، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ نیچے گرا ہوا ہے۔ تو خیر انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور اللہ فرماتے ہیں جی انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظلوم اور جہول یہ دونوں آگے انشاءاللہ صرف میں آ جائیں گے کہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ان کا معنی ہے کہ یہ بہت ہی بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے۔ اب یہ ظالم کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے کہ اس نے تمام مخلوقات میں بلند مرتبہ پر فائز ہونے کے لیے یہ ذمہ داری قبول کر لی، مگر دنیا کی رنگینیوں میں آ کر اس قدر گم ہو گیا کہ اس عمارت میں خیانت کا مرتکب ہو گیا۔ اور پھر اس انسان سے مراد یعنی ہر انسان نہیں ہوگا، یعنی فاسق، کافر اور ظالم انسان ہوگا کہ جس نے یعنی بوجھ کا خیال نہیں رکھا اور اس کے جو ہے نا وہ پاسداری نہیں کی۔ تو فرمایا کہ یہ جاہل اس اعتبار سے کہ اس نے ساری توجہ اس بات پر رکھی کہ تمام مخلوقات میں مجھے بڑا مرتبہ ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے بڑا مجھے اجر و ثواب عطا کریں گے، لیکن دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا کہ اگر نہیں کروں گا تو کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ یہ جاہل ناواقف بھی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی انسان کی مذمت بیان نہیں کی، بلکہ یعنی یہ کہا کہ یہ اپنے یعنی عاقبت سے اتنا انسان جو ہے نا وہ یعنی دلیر ہے کہ اس نے اتنا بڑا بوجھ بھی اٹھا لیا، لیکن اگر یہ بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ڈالا گیا ہے اس کو صحیح اٹھائے گا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے لیے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک نیکی کرے گا تو 10 گنا ثواب ہے، ایک نیکی کرے گا 100 گنا ثواب ہے، ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے بھی ثواب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات بنائی اس کے لیے، اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام دے گا، لیکن جب نہیں کرے گا تو پھر نقصان بھی ہے اس کا۔ تو خیر پھر اس کے بعد آخری آیت میں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یعنی ذمہ دار بنانے کا مقصد بتا دیا اور اس کا نتیجہ بیان کر دیا کہ جب ذمہ داری ڈال لی اور انسان نے اپنی مرضی سے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، اور پھر اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد آگے دو ہی صورتیں، یا تو اس کا پورا خیال رکھے گا یا نہیں، اگر نہیں رکھے گا تو وہ منافق اور کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، اور اگر پورا خیال رکھے گا تو وہ مومن ہے، اس سے کوئی غلطی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کے درجات کو بلند کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ تو گویا انسان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی خلافت کا اور اپنے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کا جو، اور اسی طرح قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کو اٹھانے کا جو بوجھ ڈالا ہے، یہ اگر انسان اس کی پاسداری کر لے گا تو بڑا ہی کامیاب ہے، اور اگر پاسداری نہیں کرے گا تو پھر ناکام ہے، پھر اس کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاسداری کرنے والا بنائے۔ فرمایا نا اِنَّا بے شک عرضنا ہم نے پیش کیا الامانۃ اس امانت کو، احکام شرعیہ اور عقائد اور
اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے جو امانت اس کو پیش کیا، علی السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں شعور رکھا ہے. کوئی سوال پیدا ہوتا ہے جی آسمان زمین پہاڑ تو یہ بے جان ہے، ان پہ کس طرح پیش کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں شعور رکھا ہے. ظاہر ہے جب یہ بوجھ ڈالا جاتا تو پھر تو ان کو مزید جو ہے نا وہ اس میں اضافہ ہوتا، لیکن ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے. زمین میں بھی، آسمان میں بھی، پہاڑوں میں بھی، جتنی بے جان چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم سمجھتے نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا جبال اوّبی معہ والطیر، کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ پڑھا کرو. ہر چیز میں اللہ نے شعور رکھا. جیسے مشہور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک جبل احد ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو محبت تبھی ہوتی ہے نا جب کوئی اس کے اندر شعور ہو نا. اور وہ استوانہ حنانہ جو مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، حدیث متواترہ سے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک خشک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے. لیکن جب ممبر بن گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آئے، ممبر پہ چڑھنے لگے تو وہ رونے لگ گئے، بڑی آواز نکال کے جس طرح بچہ روتا ہے ایسے رویا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کو تھپکی لگائی اور بچوں کی طرح جس طرح بچوں کو خاموش چپ کروایا جاتا ہے نا، ایسے اس کو خاموش کروایا. تو اب دیکھیں نا کہ اللہ نے اس میں شعور رکھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی وہ برداشت نہ کر سکے، اس لیے اللہ نے ہر مخلوق میں شعور رکھا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ ہم نے اس کو پیش کیا آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ، تو یہ ان چیزوں کا سمجھنے کے لیے رب ذوالجلال نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب نظام کو چلایا ہوا ہے. تو خیر فَأَبَيْنَا، بس انکار کر دیا اس بات سے کہ يَحْمِلْنَهَا، کہ وہ اس کو اٹھائیں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے اس سے، وَأَشْفَقْنَا، اور وہ تینوں ڈر گئے، مِنْهَا، اس سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس کو اٹھا لیا انسان نے، إِنَّهُ كَانَ، بے شک وہ ہے، ظلوماً، بڑا ہی ظالم، جہولا، بڑا ہی جاہل. اور بعد نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ وہ بڑا بہلا بالا ہے، مراقبت اندیش ہے، سوچتا نہیں ہے، اٹھا لیتا ہے. لیکن بعد میں جب اٹھا لیا تو پھر پورا نہ کر سکا، تو پھر یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلمی ہو گیا ایک طرح. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں طاقت رکھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، طاقت سے زیادہ بوجھ کسی بھی نہیں ڈالا. طاقت کے مطابق جو انسان بوجھ اٹھا لے گا اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے. یہ اپنی ہمت کے مطابق اللہ کے احکامات پہ عمل کرے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر دے گا. اللہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ منافقوں کو، منافق مردوں کو، والمنافقات، منافق عورتوں کو، والمشرکین، مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرکہ عورتوں کو. یہ جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے جی، الف تا کے ساتھ اور دوسرا یا نون کے ساتھ. کہ ظاہر ہے وہ اس بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے، نافرمانی کریں گے تو اللہ ان کو عذاب دے گا. وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رجوع کرے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ رجوع کرے علی المؤمنین، ایمان والے مردوں پر، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں پر. کہ ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں پر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا اور ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. انبیاء کے علاوہ باقی تو ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ریموو ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.